بتاؤ آپ نے کیا کیا لوگوں کے لیے. آؤ میں ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں. بات سمجھنے تو آپ بولیں گے یار یہ تو دل سے کچھ بولتے جا رہے ہیں, جب سے یہ کرو وہ کرو وہ کرو. حدیث سے ایک بات شروع کرتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت بندے سے ایک سوال کرے گا. کیا سوال ہے سنو. اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ کہے گا سبحان اللہ, اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. اللہ کہیں گا میرے بندے تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے. تو کہیں گا ہاں جانتا تھا. اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو گویا مجھے پا لیتا, مطلب میری مغفرت کو پا لیتا, میرا قرب پا لیتا, نجات کے راستے مجھے پا لیتا. اسی حدیث میں اور آگے الفاظ ہیں اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہیں گے اللہ تو رزاق ہے, تو کب بھوکا تھا اور میں نے تجھے کھانا دیا. اللہ کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا, میرے قربت کو, میری نزدیکوں کو, میرے مغفرت کو پا لیتا. تیسرا سوال ہے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. وہ کہیں گے اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا, میں کیسے نہیں پلاؤں گا تجھے پانی. اللہ کہیں گا اے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا. بتاؤ یہ حدیث میں کن تین باتوں کی طرف اشارہ, اور کتنی بڑی بات اللہ پوچھنے والا ہے. بیمار کے پاس جانا, بیمار کی تیمارداری کا ثواب کیا ہے. خیر ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ربنا لک الحمد عام طور سے ہم بولتے ہیں, لیکن ایک صحابی نے آگے اضافہ کیا اور کیا پڑھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, سلام پھیرا اور کہا تم میں سے کس نے یہ دعا پڑھی ابھی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھی. تو کہا میں نے 30 اینجلز 30 فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا, وہ لکھ رہے تھے ان الفاظ. مطلب اللہ کے رسول نے سینکشن کر دیا کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا نماز میں ربنا لک الحمد پڑھے بھی تو کام ہو جاتا, ربنا ولک الحمد بھی پڑھے تو ہو جاتا, لیکن یہ بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ سے ان کا 30 فرشتوں نے لکھا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو آپ نے کیا کیا, پڑھنا شروع کر. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا, پڑھتے ماشاء اللہ اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے ہر عمل کا. اب آئیے ایک دوسری حدیث جس کو بنیادی گنت میتھس آتا ہے نا, تو کمپیئر کریں گے اس حدیث سے دوسری حدیث کو. اس حدیث میں جب بندہ صبح کسی بیمار کی تیمارداری کو جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک, اور اگر شام میں جاتا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. 70,000 اینجلز اس کے لیے دعا کرتے. کتنے 30 فرشتے بھاگے, آپ دعا پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. 70,000 فرشتے انتظار کر رہے ہیں آپ کا اور میرا, کہاں ہیں؟ صرف وزٹ کرنے کا ثواب ہے یہ. تو آپ بیمار کے لیے بیمار پرسی کا سامان, بیمار کے علاج کے طریقہ, بیمار کے لیے گائیڈنس, بیمار کو دوا پہنچانا, بیمار کو اس کی بیماری سے شفا کے لیے کوشش کرنا, بیمار کے لیے اسپتال ڈالنا, بیمار کے لیے سپر اسپیشلٹی ڈالنا, بیمار کے لیے کرنا. جب خالی جانا 70,000 اینجلز کی مغفرت کی دعا, اور فرشتے اللہ کے سب سے نزدیکی مخلوق, یاد رکھیں یہ اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں کرتے, ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, یاد رکھیں. فرشتوں کی دعائیں جن کے لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. 70,000 فرشتے صرف آپ کے جانے وزٹ کرنے پر دعا دے رہے ہیں. باقی سارے کام تو ابھی اس سے اونچے ہی ہے نا. خالی وزٹ کر رہے کیسے آپ اچھے ہیں کیا, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو یہ کرے. میرے پاس ایک مشورہ ہے, دیکھیے آپ مان سکتے ہیں تو دیکھیے فلاں, اور آپ آ گئے. یہ خالی اتنا کیا تو صبح سے شام تک. کچھ اسلاف کے واقعے سے کہ اگر مغرب کا وقت ہو جاتا تو بولتے ہیں رک جاؤ مغرب کے بعد جائیں گے, کیونکہ شام سے صبح تک دعا ہے نا, تو کیوں اتنا کم ٹائم کا. پھر مغرب کے بعد جاتے تو پھر صبح تک شامل ہو جاتا ہے نا انسان. مغرب کے ٹائم پہ شام ہونا شروع ہو جاتی ہے, رات ہونا شروع ہو جاتی ہے, شام سے صبح تک. تو میں سمجھتا ہوں بات بالکل واضح ہے. کھانے کا بھی ذکر آ گیا, پلانے کا ذکر آ گیا, اور میڈیکل آ گیا, بیمار تھا آ گیا, اللہ نے خود کہا. آئیے ذرا صحابہ کی بھی زندگی دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. صحابہ کی زندگی سے سیدھا مثالیں دیتا ہوں. ابوبکر صدیق لیتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ, خلیفہ ہے, تقریباً 2.25 سال کی خلافت ہے, خلیفہ ہے. رات میں اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور راتوں کو جا کر خدمت کر رہے ایک بوڑھی نابینا عورت کی. سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ رات میں جا کے یہ کام کرتے ہیں. اس کو تو ہم نے سوشل ورک, فلاں جماعت کا کام ہے, فلاں تنظیم کا کام بول کے سب ان کے حوالے کر دیا. یہ قرآن و سنت سے دیا گیا حکم ہے جو اسلاف نے سب سے زیادہ سمجھا, اور ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ اس کو سمجھا. کیونکہ امت کے اندر سب سے زیادہ علم والی شخصیت اللہ کے رسول کے بعد کون تھی معلوم آپ کو؟ ابوبکر صدیق ہی تھے. سب سے ہمت والی شخصیت کون تھی معلوم آپ سب کے بعد دنیا میں؟ ابوبکر ہی تھے. علم میں بھی آپ سب سے آگے تھے, اور راتوں کو جا کر خدمت کر رہے ایک بوڑھی نابینا عورت کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے صحابی تھے جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے؟ بتائیے.
सेकंड कौन थे जो इनके पीछे थे, हर काम में इनसे आगे जाना चाहते थे? कंपटीशन अच्छे लोगों का अपने से और अच्छे लोगों से होता है, तो इनके पीछे इनके कॉम्पिटिटर कौन थे मालूम? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर के इंतकाल किया था तो उमर पूरी जिंदगी जाते रहे इसकी खिदमत के लिए। मतलब चूंकि जाहिर सी बात है, नेकी में दूसरा आदमी तो छोड़ना नहीं। इनकी जिंदगी से 2 छोटे वाक़या सुनाता हूँ, बात खात्मे की तरफ जा रही है, खत्म हो रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सोशल वर्क। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, रात है, मदीना बंद है, दारुल हुकूमत है, अटैक्स का डर है दुश्मनों की, तो डोर्स क्लोज, रास्ते बंद है, बाहर जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, छुप कर देखते हैं लोगों के हालात क्या है। एक जगह जाते हैं, खेमे में एक औरत बैठी है, रात में लोग टेंट लगा के रहते थे, खेमे में रो रहा है उसका बच्चा और वो बर्तन में कुछ उबाल रही है। हज़रत उमर ने पूछा क्या बात है, तुम क्या कर रही हो, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो कहा ये भूखे हैं, रास्ता बंद हो गया, मदीने में दाखिल नहीं हो सकते, अब सुबह फजर के बाद दाखिला होगा, बच्चे रो रहे भूख से, खाने कुछ नहीं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से दौड़ते हैं, बैतुल माल जाते हैं, एक अनाज का बोरा लेते हैं, पीठ पे डालते हैं। तो उनके गुलाम असलम साथ थे। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं डाल लेता हूँ। तो कहा रोज़े क़यामत असलम तू उठाएगा मेरा बोझ? तो कहा नहीं। तो कहा मुझे उठाने दे। फिर लेकर गए, थैला वहां पहुंचाया, उसके बाद उस पानी को खाली किया जिसमें कंकड़ डाले हुए थे, बच्चों को सिर्फ शौक दिलाने के लिए कुछ बन रहा है, लेकिन कुछ बन रहा नहीं था, उसको खाली किया, उसमें अनाज डाला, उबलने रखा और रिवाज में आता अपने मुंह से फूकने लगे उसमें। जब दूसरा आदमी देखता ना, घनी दाढ़ी थी तो दाढ़ी में से पूरा धुआं, ऐसा लग रहा है कि दाढ़ी जल रही है, धुआं निकलने लगा, आंखों में धुआं बहुत तेज जाता है, फूकने लगे। खाना बनने दिया, बच्चों ने खाना खाया, हंसने लगे बच्चे, तो वहां से निकले। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप इतनी देर क्यों रुके, हम अनाज देके भी निकल सकते थे। तो कहा असलम जिन बच्चों को मैंने रोता हुआ पाया था, मेरा दिल गवारा नहीं जब तक कि उनको हंसता हुआ ना देखो उस जगह से निकलूं, क्योंकि मैं खलीफा हूं इनका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग। तो कहा जब तक खुश होते हो ना देखो, मेरा दिल गवारा नहीं हो। जब बच्चे हंसने लगे तब वहां से आप निकले। दूसरा वाकया सुनिए, उमर इब्न खत्ताब रात में पेट्रोलिंग पे निकले हैं, घर में अंदर से आवाज है चीखने की। तो कहा कौन चीखा? तो कहा मेरी बीवी है और हमल से है और विलादत हो रही बच्चे की, बच्चा पैदा हो रहा और कोई नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं? तो उमर वहां से दौड़ते हैं, उसको नहीं पता ये कौन है, घर जाते हैं, अपनी बीवी को जगाते हैं, उस खैमे में लाके भेजते हैं, उनकी बीवी अंदर जाती है, बच्चे की विलादत करती है, हजरत उमर बाहर बैठते हैं, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है, आवाज रोने की आती है, उनकी बीवी आवाज देती और कहती है, क्या कहती है सुनिए, अब अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो आपके साथी को। यहूदी जिससे कोई दुश्मनी रखता है या किसी कौम से कोई दुश्मनी रखता है, उसको इतने छलका से बोलता है आपके साथी को मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। जब वो अमीरुल मोमिनीन सुनता है ना, तो उसको बच्चे की पैदाइश की खुशी खत्म हो जाती है उसकी। हज़रत उमर उसको कहते सुबह आ जाना और वजीफा ले जाना बच्चे के लिए, क्योंकि उनके जमाने में बच्चों को वजीफा मिलता जो पैदा होते हैं उनकी हुकूमत में, इसका वजीफा ले जाना आकर। अंदाजा लगाइए ये हमारे असलाफ थे। उनकी बीवी ने क्या काम किया जरा बताओ मुझे। उर्दू का एक बहुत ही घटिया लफ्ज है जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं लौंडी धंधा बोलते हैं इसको। ये क्या नर्स वर्स का काम करे, गन्ना औरतें का क्या क्या हो रहा। क्या किया अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, कितने मुल्कों का बादशाह, अगर बादशाहत के लेवल पे उमर को काउंट किया जाए रजी अल्लाह अन्हु, ऐसा किंग काउंट किया जाए तो 32 कंट्रीज का इंडिपेंडेंट उमर जो है किंग अकेला। 32 मुमालिक पे हुकूमत की हज़रत उमर ने। टोटल जो उनकी जमीन थी जिस पर उन्होंने हुकूमत की 20 लाख स्क्वायर माइल्स, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की हुकूमत थी, मतलब 20 लाख स्क्वायर माइल्स का उनका मुरब्बा था जो हुकूमत थी। और जो कैलिफेट थी जिसको खिलाफत बोलते हैं, तो कैलिफेट में राशिदून कैलिफेट जो होती है पहले 4 खलीफा की, ये दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट 10 एम्पायर्स के अंदर से एक एम्पायर है। मानो वास्ट, इतने बड़े 10 जो लोगों ने सबसे ज्यादा जमीन पे जो है हुकूमत की, उनमें से राशिदून ये भी एक है। मालूम टॉप 10 एम्पायर जो वर्ल्ड ने देखे आज तक। तो उमर 32 मुल्कों का अकेला किंग है। यहां तो कॉर्पोरेटर का सीना कितना बाहर निकल जाता देखो। अभी बनने इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिलने वाला है बोल के उन्हें हार पहन के शुरू हो जाते चलना रास्ते पर। और यहाँ 32 कंट्रीज का एक ओनर है उमर एक तरह से, और वो एक अपनी बीवी को लाता है। उनकी बीवी का मुकाम क्या है मालूम? फर्स्ट लेडी। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उसकी बीवी आती है, उसको फर्स्ट लेडी बोलते हैं। प्रेसिडेंट्स की जो बीवियां प्राइम मिनिस्टर्स की होती है, फर्स्ट लेडी हो। 32 मुल्क की फर्स्ट लेडी हो। कोई ये नहीं हमारे पास तो औरतों को कितना किब्र और तकब्बुर है। कोई अगर छोटी हल्की जगह पे बिठा दे तो हम बैठने को तैयार नहीं। किसी को जख्म लग जाए तो माना रहे गंदे का, मैं नर्स थोड़ी है। ह्यूमन लेवल पर सोचो, इंसान को तकलीफ है, मार लगा उसको दूर कर रहे हैं। ये सब वाकयात मौजूद है। सोशल वर्क, कितने मुसलमान हैं और कितना पैसा उनका सिर्फ बीमारियों में जा रहा है। उनके इलाज के लिए क्या है? कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोले आपने?
نہ اسکول آپ ڈال رہے ہیں، نہ کالجز آپ ڈال رہے ہیں، نہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کھول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھا رہے پی رہے اور گھر بنا رہے اور یہ بول کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کر کے آئے ہم. یہ کامیابی کے پیمانے کہاں ہیں آپ کی چیریٹیبل کلینکس، چیریٹیبل پولی کلینکس، چیریٹیبل اسپیشلٹی ہاسپٹلس، چیریٹیبل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس کہاں ہیں آپ کے؟ ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے کہاں جائیں گا؟ ایک غریب مسلمان نان مسلم بھی آپ کے علاقے کہاں جائیں گا؟ آپ کے پاس سسٹم ہے زکوٰۃ کا، آپ کے پاس سسٹم ہے صدقات کا. صدقات میں کوئی تفریق نہیں ہے غیر مسلم اور مسلم کی. کیوں نہیں آپ کے نہیں کھولا؟ کیا روزے خان پوچھنی ہوگی؟ صرف کھارے پی اور مست رہتے. اللہ ہمارے محلوں میں ہمارے گھر اچھے تھے، ہم خوش تھے، محفوظ تھے. ہم نے کبھی کیئر ٹیک نہیں کیا. ہمارے آس پاس کتنی ایس سی ایس ٹی دلت آبادیاں تھیں جو غربت میں زندگی گزار رہی تھی اور ترس رہتی کوئی ہماری طرف دیکھے. اور تو نے ان کو حکم دیا تھا، دیا نہیں دیا اللہ نے ہم کو صدقات اور زکوٰۃ. صدقات اور خیرات میں تو کوئی تفرق نہیں نا مسلم غیر مسلم کی. زکوٰۃ کے اندر ریزرویشنس ہے، باقی چیزوں میں تو نہیں ہے. کہاں ہیں ہم؟ قومیں کیوں نہیں بولیں گی ہم کو کہ تم بوجھ ہے یار اس سماج پہ، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ نہیں، ضرورت بننا ہے واپس جیسے ہمارے اسلاف تھے. جب وہ جاتے نا کسی جگہ سے نکل کر واپس تو لوگ رویا کرتے تھے کہ آپ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ہم کو. ہم چاہتے آپ ہمارے پاس رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر حکومت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو ترقی وہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان بربر تھے؟ میں آپ کو اگر تاریخ کا صرف ایک واقعہ بتاؤں نا تو اسپین کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین کے اندر حکومت کی، مسلمانوں کو بلایا گیا تھا چونکہ اسپینیارڈز لوگوں کو بولیں گے. اسپینیارڈ جو ہے وائکنگ سے ظلم کے تحت اتنے دبے ہوئے تھے، ان کے ٹیکسیشن میں اتنے دبے ہوئے تھے کہ انہوں نے گزارش کی مسلمانوں سے آؤ ہم پہ حکومت کرو، ہم ظلم کے تحت دبے ہوئے. آپ کو بلایا جاتا تھا حفاظت کے لیے. آج آپ کو دیکھ کے لوگ اپنا گھر نہیں بنا رہے. یار مسلمان آ کے محلے میں تھوڑا دور ہو جاتے اس سے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر محفوظ سمجھتے تھے. آج آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہماری حفاظت ختم ہو گئی. کیوں؟ بہت کچھ کرنے کا وقت ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں. کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، علاج کرو لوگوں کا، بہت کچھ کرنا ہے. آخری نقطہ اسی کے اندر اکنامیکل ڈیولپمنٹ، چونکہ اسی کا ایک پارٹ ہے، خالی ایک مختصر رکھ رہا ہوں. ایسا کون سا مسلمان ہے جو میری بات کو سن رہا ہے اس کے نزدیک سود حلال ہے؟ سود لیا اور دیا جا سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. میرا سوال ہے، آپ نے اب تک کوئی ایسا ادارہ ڈالا جس کے اندر بلا سودی بھی کام ہوتا ہے؟ اتنے بڑے وشاکھاپٹنم پورٹ سٹی، بزنس ہب، سب سے بڑا سٹی آندھرا، کچھ کیا آپ نے؟ خالی لوگوں کو بول رہے سود حرام ہے. تو بتاؤ لوگوں کو سسٹم چلا کے کہ حلال کیا رہتا ہے. پھر بغیر سود کے اکنامی کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر سود کی بھی لوگوں کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر سود کے بھی مسلمانوں نے اتنے 14 سالوں تک کیسے بینکنگ سسٹم چلایا؟ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ کیوں ہم خود بدنامی کی وجہ بنے اسلام کی؟ یہ ہماری نااہلی یاد رکھیے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایسی کتنی قومیں ہیں جو صبح اٹھ کر 200-400 روپے جو ان کو سبزی لانے کو لگتے ہیں نا بیچنے کے لیے، وہ سود پر پیسہ لیتے ہیں. وہ ساہوکار کے پاس جاتے ہیں، وہ اسی دن 40 روپے کاٹ کے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں، 10% لیتا ہے اسی دن. اب کل لا کے دینا 400، پرسوں لا کے دینا 440. نکالو کوئی سسٹم ان کی مدد کے لیے. یہ قومیں انتظار کر رہی ہے تمہارا اور ہمارا. تو لوگوں کی ضرورت بنو، ورنہ لوگ پھر آپ کو بدلنے کی یا ریپلیسمنٹ کی بات کریں گے. یاد رکھیے یہ ایک دم نیچرل ہے، یہ تھم رول ہے، ایک دم ایسا ہی ہوا ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، سنت کی گواہی دیتا ہے، ہسٹری اس کی گواہ ہے، وٹنس ہے ہمارے لیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.